طلسم زادی از قلم M.A. راحت۔ ہربنڈا ایک غلام کی مانند ان کے احکامات کی تعمیل کرتا رہا۔ ہر طرح کی ذمہ داریاں اس نے سنبھال رکھی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی جنگلوں سے گزرتے ہوئے شکار کرتے، گوشت تیار کرتے، رات کو پہرا دیتے، گھوڑے اور ساز و سامان سنبھالتے۔ انہیں کچھ نہیں کرنے دیا جاتا۔ جنگلی علاقہ تھا، طرح طرح کے واقعات اور حادثات پیش آ رہے تھے، لیکن بے شمار انسان تھے، مسلح تھے، اس لیے کسی کو نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ادھر گارسان اور اس کے ساتھیوں نے پراسرار خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ وہ بالکل الگ تھلگ رہتے، لیکن کسی سلسلے میں انہوں نے عدم تعاون نہیں کیا تھا، بلکہ اگر کوئی ذمہ داری ان کے سپرد کی جاتی تو وہ خاموشی سے اسے بہترین طریقے پر سر انجام دیتے۔ گارسان اس قید کے بعد کچھ بددل سا ہو گیا تھا۔ شاید ہربنڈا کے سلسلے میں اسے راؤ سکندر کی فوقیت پسند نہیں آئی تھی، لیکن راج دیو اور پروفیسر حشمت کے آ جانے کے بعد تو بالکل ہی وہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ اب اس کے ذہن میں کیا ہے۔ راج دیو نے بھی ابھی تک اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس وقت انہوں نے جس علاقے میں قیام کیا تھا وہ گھنی جنگلی علاقہ تھا، اور راج دیو اور راؤ سکندر نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ یہاں درندوں کی موجودگی یقینی ہے۔ شیر کے پنجوں کے نشانات بھی مل رہے تھے، اور جنگل کی زندگی پورے عروج پر معلوم ہوتی تھی۔ ہر چند کے ہربنڈا اور اس کے ساتھی ان جنگلوں کی زندگی کے عادی تھے، اور اس سلسلے میں ان دونوں کو ہی یقین تھا کہ وہ اس علاقے سے پوری طرح محتاط ہوں گے۔ اس کے باوجود راؤ سکندر اور راج دیو جاگ رہے تھے اور ایک درخت کی شاخ پر بیٹھے ہوئے تھے، دور دور تک کا جائزہ لے رہے تھے، حالانکہ دوسرے لوگوں نے زمین پر ہی قیام کیا تھا۔ راج دیو اور راؤ سکندر بس یوں ہی اس جگہ سے کچھ ہٹ کر ایک ایسے درخت پر آ بیٹھے تھے جو کافی بلند تھا اور جہاں سے جنگل پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ جہاں پڑاؤ قائم کیا گیا تھا وہاں خاموشی اور سناٹا پھیل چکا تھا۔ تقریباً سبھی لوگ سو گئے تھے، سوائے ان 3 شردھانیوں کے جو رائفل لیے اس احاطے کے 3 مختلف حصوں میں مستعد تھے، جن کے درمیان باقی لوگوں کو ٹھہرایا گیا تھا۔ دونوں کافی دیر تک خاموشی سے درخت پر بیٹھے ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے رہے۔ پھر راج دیو نے کہا، کہیں کوئی شیر آس پاس ہی گھات لگائے نہ بیٹھا ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں قریب آنے کی ہمت نہیں کر پائے گا۔ راؤ سکندر نے جواب دیا، ہاں، بشرطیہ بھوکا نہ ہو۔ ویسے آس پاس ان درختوں کے جھنڈ میں ہی وہ پناہ لے سکتا ہے، ایسی جھاڑیاں موجود نہیں ہیں جو اس کی پناہ گاہ ہوں، اسی لیے تو میں اس جگہ کا انتخاب کر رہا تھا۔ جھاڑیاں زیادہ خطرناک ہوتی ہیں، درختوں کی آڑ میں ان کا بدن نمایاں ہو جاتا ہے۔ کیا خیال ہے راج دیو؟ عمر کے اس حصے میں جب ہم نے درندوں سے جھگڑا ختم کر دیا تھا اور انسانوں کے درمیان زندگی بسر کرنے لگے تھے، کبھی یہ سوچا تھا ایک بار پھر ہمیں جنگل کی زندگی اپنانی پڑے گی؟ اب اس موضوع میں کچھ نہیں رہا، وقت ہمیں یہاں تک لے آیا ہے۔ کبھی کبھی تو بہت ہی عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کیا ضروری تھا کہ قندیل کے سلسلے میں ہم اس قدر جذباتی ہو جاتے اور ہمارا ذہن اس جانب ہو جاتا کہ سہارا کے جنگلوں میں داخل ہو کر قندیل کی کہانی دوبارہ معلوم کی جائے۔ لاتعداد انسانوں کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو ان کی سمجھ میں نہیں آتے، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے وہ اپنی زندگی داؤ پر نہیں لگا دیتے۔ ٹھیک کہتے ہو، یہاں پروفیسر غوری کی بات ماننی پڑتی ہے کہ ایک طلسمی کیفیت ہم پر طاری ہے اور ہمیں آگے بڑھانے میں کچھ پراسرار نادیدہ قوتیں کوشش کر رہی ہیں۔ وہ ہمیں مختلف حادثات واقعات سے گزار کر اپنی سمت لا رہی ہیں۔ ہم کوشش کے باوجود سمت تبدیل نہیں کر سکتے، اور پروفیسر کی یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہم سب زندہ سلامت ہیں اور ہم کوشش کے باوجود سمت تبدیل نہیں کر رہے۔ بلکہ ہمیں کوئی جسمانی نقصان بھی نہیں پہنچا ابھی تک۔ غور کرو تو یہ سچی بات ہے کہ ذہن ان پراسرار کیفیتوں کو قبول کرتا ہے۔ ہماری شکاری زندگی مختلف تھی، وہاں شوق تھا اور یہاں شوق نہیں ہے، تجسس بھی نہیں ہے، بلکہ کچھ نادیدہ ہاتھ ہمیں اپنے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر انہی پر سوچنا شروع کر دیا جائے
تو ذہن کو الجھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ حقیقت یہی ہے، میں بھی انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ ان واقعات کے بارے میں اس انداز میں نہ سوچوں، بلکہ صرف یہ تصور ذہن میں رہے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ تو پھر بس ٹھیک ہے، آگے ہی کی بات کرتے ہیں۔ دونوں مسکرانے لگے۔ راج دیو نے کہا، ہمارا موضوع گارسان بھی بن سکتا ہے۔ کیا گارسن کی ابتدا سے یہ کیفیت نہیں ہے؟ قطعاً نہیں۔ جس وقت اس نے ہمیں شردھانیوں سے بچایا تھا، اس وقت وہ بہت خوش اور اپنی کامیابی پر یقین رکھتا تھا۔ ہربنڈا کی قید میں آنے کے بعد اسے شاید یہ احساس ہو گیا کہ وہ خزانے کے لالچ میں اپنی زندگی داؤ پہ لگا بیٹھا ہے۔ لوئس ڈی بارلو بھی اس سے الگ ہو گیا۔ وہ گارسان سے پہلے اس حماقت کا اندازہ کر چکا تھا۔ گارسان خزانے کے سلسلے میں زیادہ جنونی ہے، اور اس کی یہ عجیب سی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ اب ذہنی طور پر ہم سے مطمئن نہیں ہے۔ بالکل یہی الفاظ میں بھی کہنا چاہتا تھا۔ اگر وہ ذہنی طور پر مطمئن نہیں ہے تو پھر اس بات کی توقع رکھو کہ وہ کوئی کارروائی ضرور کرے گا۔ میں جانتا ہوں، لیکن شاید وہ خود بھی یہ بات جانتا ہے کہ اب اگر اس نے کوئی احمقانہ کارروائی کی تو اس کے تابوت میں وہ آخری کیل ہوگی۔ اس کے پاس رہا ہی کیا ہے؟ بے شک ہم نے اسے مکمل اعتماد دیا ہے، ہتھیار دے رکھے ہیں، لیکن وہ ان ہتھیاروں کو کم از کم ہمارے خلاف استعمال کرنے سے گریز کرے گا، کیونکہ جنگل کے سب سے خطرناک لوگ شردھانیے ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ لوگ اس کی کسی حرکت میں اسے زمین کی گہرائیوں میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ راؤ سکندر خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے کہا، تم سے شاید میں کچھ شرمندہ بھی ہوں، کیونکہ بہت اور تمہارے سلسلے میں وہ چور ہے۔ میں نے خود بھی ابھی تک اس سے کوئی گفتگو نہیں کی، بیکار سمجھتا ہوں میں ان باتوں کو، حالانکہ اس نے میرے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، لیکن ظاہر ہے ان جنگلوں میں اسے قانون کے حوالے تو نہیں کر سکتا۔ فرض کرو ہم قندیل کا راز پا گئے اور زندہ بھی رہے، تو اس کے بعد گارسان کے سلسلے میں کیا کریں گے؟ راج دیو ہنسنے لگا، پھر بولا، راؤ یہ الفاظ بڑے معصومانہ ہیں۔ میں اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ابھی تو ہم میں سے ہر شخص غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، کوئی ٹھوس راستہ، ایسی بات ذہن میں نہیں ہے، تو پھر مستقبل کے فیصلے بھی کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ رات کے نہ جانے کون سے حصے تک دونوں اسی انداز میں گفتگو کرتے رہے، اور پھر درخت پر اوندھے لیٹ گئے۔ چوڑے درخت پر اس بات کی گنجائش تھی کہ وہ لیٹ بھی سکتے تھے، چونکہ شکاری زندگی میں بے شمار راتیں اسی طرح درختوں پر گزار چکے تھے، چنانچہ انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اور پھر سورج کی کرنوں نے انہیں ہوشیار کیا۔ دونوں درختوں سے نیچے اتر آئے۔ ہربنڈا کے ساتھی معمول کے مطابق کاموں میں مصروف تھے۔ جلدی جلدی تیاریاں کی گئیں، اور اس کے بعد پھر سفر کا آغاز کر دیا گیا۔ راستہ جنگلوں سے گزرتا تھا۔ دن کی روشنی میں درندے بھی اپنی اپنی کمین گاہوں میں چھپ گئے تھے، اور ویسے بھی اس لشکر کے سامنے ابھی تک کوئی خوفناک درندہ نہیں آیا تھا۔ یہ لوگ کامیابی سے اپنا سفر جاری رکھے ہوئے تھے۔ ہربنڈا اپنی یادداشت کے سہارے گوگلا کی جانب سفر کر رہا تھا، اور پھر اس وقت شام کے تقریباً 4 بج رہے تھے۔ وہ جنگلی علاقے سے نکل کر ایک میدانی علاقے میں آ گئے تھے، لیکن انہیں خالص میدانی علاقہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا۔ درخت یہاں بھی تھے، لیکن کافی فاصلے پر، اور بڑے قدیم درخت نظر آ رہے تھے۔ بلندی سے انہوں نے ایک پتلی سی ندی دیکھی۔ سبھی کی نگاہیں اس پر جا ٹھہریں۔ ہربنڈا نے زور سے نعرہ لگایا، گوگلا! ہربنڈا نے اچانک ہی گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ سبھی اس ندی کو دیکھ چکے تھے، چونکہ سبھی نے ہربنڈا کی تقلید کی، اور گھوڑے برق رفتاری سے ندی کا فاصلہ طے کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اس پتلی سی چھوٹی سی پراسرار ندی کے کنارے تھے۔ بہت پرانی بات تھی، اتنی پرانی کہ بہت سی چیزیں حافظے سے محو ہو جاتی، لیکن راؤ سکندر اور راج دیو کو ندی دیکھنے کے بعد نہ جانے کیوں یقین ہو گیا کہ یہ وہی ندی ہے جس میں انہوں نے وہ لاش دیکھی تھی۔ ندی کے پاس پہنچ کر وہ لوگ رک گئے۔ ہربنڈا گھوڑے سے اترا اور راؤ سکندر سے بولا، یہ گوگلا ہے، کیا یہ وہی ندی ہے مسٹر راؤ جس کا ذکر تم نے کیا تھا؟ راؤ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مائی ڈیئر ہربنڈا، ندیوں کی شناخت مشکل ہے، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یقین ہے یہ وہی ندی ہے۔ تو پھر آؤ آگے کے سفر کا آغاز کریں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، ہمیں ندی کے کنارے کنارے آگے بڑھنا چاہیے۔
اس کا بہاؤ اسی سمت ہے۔ اگر ہم بہاؤ کے سمت بڑھتے ہیں تو یقینی طور پر سہارا کے بیرونی علاقوں میں جا نکلیں گے۔ یہ ندی آگے جا کر کہاں مڑتی ہے اس کا تو کوئی صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ اس وقت یہ بہاؤ جس سمت سے ہے اس طرف سہارا کا سرحدی علاقہ ہے۔ ہمیں بہاؤ کے مخالف سمت جانا ہے۔ ہاں یقیناً۔ ویسے راج دیو، تم نے دیکھا کہ اس کا بہاؤ کتنا سست ہے۔ اس وقت بھی یہی کیفیت تھی۔ ایک بات آپ کو اور بتاؤں مسٹر راؤ، اس ندی کا طلسمی کیفیت کا کوئی صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میں نے اسے ایک بار پراسرار ندی اسی لیے کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا رخ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کئی بار یہ ندی اپنا بہاؤ کا رخ تبدیل کر چکی ہے؟ اوہ میرے خدائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم لوگ اس قدر بے وقوف نہیں ہیں۔ اس سے دور ہٹنے کا فیصلہ ہم نے اسی لیے کیا تھا کہ یہاں بہت سی پراسرار باتیں دیکھنے میں آئی تھیں۔ تو پھر غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت اگر ہم اس کی مخالف سمت سفر میں چلیں تو راستہ تبدیل ہو جائے اور ہم سہارا کی جانب ہی جا نکلیں۔ میرا مطلب ہے سرحدی علاقوں میں نہیں۔ میں ان جنگلوں میں طویل وقت گزار چکا ہوں، چنانچہ یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اس وقت یہ جس سمت جا رہی ہے وہ سہارا کا سرحدی علاقہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہمیں تم پر اعتماد ہے ہربھنڈا۔ آؤ، ابھی تو کافی وقت ہے، اپنا سفر مکمل کریں۔ چنانچہ سب منظم ہو کر ندی کے کنارے کنارے چل پڑے۔ رفتار اس وقت بھی خاصی تیز رکھی گئی تھی۔ تا حد نگاہ چھدرے درخت بکھرے ہوئے نظر آ رہے تھے اور دور دور تک سپاٹ زمین پھیلی ہوئی تھی۔ کہیں کہیں ندی کے کنارے کے کٹاؤ پر پتھریلی چٹانیں ابھری ہوئی نظر آ جاتی تھیں۔ یہ لوگ بہاؤ کی مخالف سمت تیز رفتاری سے سفر کرتے رہے۔ کافی دور چلنے کے بعد ایک ڈھلان سا محسوس ہوا اور یہاں ندی کے بہنے کی رفتار نہ ہونے کے برابر تھی۔ در حقیقت یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اب اس کا بہاؤ کس سمت ہے۔ پانی ساکت سا محسوس ہو رہا تھا اور یہاں ندی کی گہرائی بھی تقریباً ختم ہو گئی تھی۔ اس کا پھیلاؤ کچھ بڑھ گیا تھا۔ اطراف میں بڑے بڑے گول پتھر نظر آ رہے تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ بہت دور سے بہتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور پھر رک گئے۔ پانی نے انہیں تراش خراش کر گول کر دیا ہے۔ یہ پتھر بالکل اسی مانند تھے جیسے ساحل سمندر پر پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ بعض جگہ تو اتنی بلند چٹانیں تھیں کہ انسانی قد سے 3 گنا اونچی کہی جا سکتی تھیں، اور اسی مانند ان کا پھیلاؤ بھی تھا۔ گارسان اور اس کے ساتھی خاص طور سے سطح پر بہنے والے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے چند افراد گھوڑوں سے اتر کر ندی میں داخل ہوئے اور پتھروں کے یہ خوبصورت ٹکڑے چننے لگے۔ غالباً یہاں بھی ان کے ذہن میں وہی تصور تھا، ممکن ہے انہیں کچھ ہیرے وغیرہ دستیاب ہو جائیں۔ رات تقریباً ہونے ہی کو تھی، اس لیے ندی کے کنارے ہی ایک جگہ قیام گاہ منتخب کر لی گئی۔ گول پتھروں کا یہ علاقہ بے حد حسین نظر آ رہا تھا اور یہاں کا اپنا ایک الگ حسن تھا۔ معمول کے مطابق احاطہ سا بنا لیا گیا اور اس کے گرد معمولات زندگی پر عمل کیا جانے لگا۔ سب لوگ اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ رات کو چاندنی نہیں پھیلی تھی، البتہ ستاروں کی مدھم روشنی نے ماحول کو ایک عجیب سی کیفیت بخش دی تھی۔ یہاں اطراف میں کسی بھی جاندار کا وجود محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے پہرے کا بھی کوئی بندوبست نہیں کیا گیا اور تمام ہی لوگ اپنے اپنے طور پر رات گئے تک مشاغل میں مصروف رہے۔ غزال بہت دیر تک اپنی جگہ لیٹا سونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج طبیعت پر کچھ زیادہ ہی اداسی تھی، اس لیے ان سب سے بھرپور تعاون کیا تھا، لیکن راؤ سکندر اور دوسرے لوگوں کے مل جانے کے باوجود وہ اداس تھا۔ کرنل فیروز کا تصور اسے عجیب سی بے چینی بخش رہا تھا اور قندیل اسے بے طرح یاد آ رہی تھی۔ قندیل کی محبت ہی نے تو یہ دن دکھائے تھے کہ زندگی ہاتھ میں تھی، لیکن اسے سنبھالے رکھنا مشکل ترین کام ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، ٹہلتا ہوا ایک گول پتھر پر آ بیٹھا۔
ساکن ندی میں ہلکی ہلکی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اسے عقب سے پانی میں دھکا دے دیا اور غزال پھسلتا ہوا چھپاک سے پانی میں جا گرا۔ ایک نقرائی قہقہہ گونجا اور اس کے ساتھ ہی کوئی اور بھی پتھر سے پانی میں کود آیا۔ غزال کو پہچاننے میں دقت نہ ہوئی۔ وہ سفینہ تھی، لیکن بہت ہی مختصر لباس میں ملبوس اور عجیب سی کیفیت کا شکار۔ چونکہ اس وقت غزال کے ذہن میں قندیل سوار تھی، اس لیے وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ اس نے بڑی کرختگی سے سفینہ کا ہاتھ ہٹایا اور اسے پیچھے دھکیلتا ہوا بولا، یہ کیا بدتمیزی ہے سفینہ؟ اس خوبصورت منظر کو نظر انداز کرنے والے کو جینا نہیں چاہیے غزال۔ کتنا حسین منظر ہے۔ میں تو یہ سوچتی ہوں اگر کبھی مہذب دنیا میں جانا نصیب ہو گیا تو میں یہ داستانیں تحریر کیسے کروں گی، کیونکہ ان کے لیے الفاظ کی تراش ہی ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے اپنے احساسات ہوتے ہیں، لیکن تم نے میرا لباس کیوں بھگو دیا؟ تم اپنے وجود کو اس پانی میں ڈبو دو غزال، دنیا کی ہر الجھن سے نجات پالو گے۔ میں بہت دیر سے تمہیں دیکھ رہی تھی اور جب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں تمہارے پاس آ گئی۔ ان لوگوں میں شامل ہونے کے باوجود ہماری ملاقاتیں بھی ترک ہو گئی ہیں۔ ہم لوگ ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ غزال بدستور سرد لہجے میں بولا۔ پانی بہت خوشگوار ہے، آؤ غزال، کبھی کبھی فکروں سے نجات بھی ملنی چاہیے۔ ہم انسان ہیں، فرشتوں کی مانند کیوں جی رہے ہیں؟ پلیز اس حسین منظر کو نظر انداز مت کرو۔ غزال کے ذہن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ اس وقت چونکہ خصوصی طور پر قندیل ذہن میں تھی، اسی لیے سفینہ کی یہ باتیں بہت ہی بری محسوس ہوئیں۔ اس نے کنارے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، دراصل معاشرے کا فرق ہے سفینہ، تم ذہنی طور پہ جو کچھ ہو میں وہ نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے تم اپنے تصور کو لگام دو۔ تم اگر غلط راستے کی جانب بڑھ رہی ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اوہ غزال، حماقت مت کرو، دیکھو میں برداشت کی حد سے گزر چکی ہوں۔ میں نے ہمیشہ ہی تمہاری شرافت اور اپنی نسوانیت کا پاس کیا ہے۔ میں اس وقت تمہارے بے اتنائی برداشت نہیں کر سکوں گی۔ ویسے بھی جب سے تم اپنے لوگوں میں شامل ہوئے ہو مجھ سے کھنچ گئے ہو۔ غزال، فیصلہ کر لینا ضروری ہے۔ میں تمہاری توجہ، تمہارا پیار چاہتی ہوں۔ اس لیے ایک بار پھر غزال کا بازو پکڑ لیا، لیکن غزال کنارے کی طرف چلا گیا۔ سفینہ کو شدید توہین کا احساس ہوا۔ اس نے خود کو سنبھالا اور کنارے تک پہنچ گئی۔ پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، اب تک کی رفاقتیں کیا اس بے توجہی کو برداشت کر سکتی ہیں؟ غزال، فیصلہ چاہتی ہوں میں تمہارے دل میں میرا کیا مقام ہے؟ کچھ نہیں سفینہ، ہم لوگ ایک حادثے میں آ ملے ہیں۔ حادثے کے تحت مل جانے والے صرف شناسا ہوتے ہیں۔ تم میری شناسا ہو۔ تم نے مجھ سے یگانیت کا مظاہرہ کیا اور میں نے اخلاقی طور پہ تمہیں سہارا دیا۔ ہیڈسن بار بار اس بات پر براختہ ہوتا کہ تم میری طرف متوجہ ہو۔ اس رات بھی جب تم ہیڈسن کو طاق میں لگی ہوئی تھی اور اسے روپوش پا کر واپس چلی گئی تھی، ہیڈسن نے مجھ سے جنگ کی اور میں نے اس سے بچنے کے بعد اسے بتایا میں سفینہ سے کوئی رغبت نہیں رکھتا۔ اگر وہ اس کی محبت ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، اور جب کہ وہ بیچارہ شردھانی کے ہاتھوں شکار ہو چکا ہے تب بھی میں تم سے کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں سفینہ کہ میں اور تم شناسا تو رہ سکتے ہیں۔ اس سفر کے اختتام جو بھی ہو، اس کے بعد تم اپنی منزل تک چلی جاؤ گی اور میں جو کچھ چاہتا ہوں کاش میری خواہش کی تکمیل ہو جائے۔ سفینہ میری ایک محبوب ہے، میں نے اس سے بہت محبت کی ہے، اور اس محبت کی جو قیمت مجھے ادا کرنی پڑ رہی ہے تم اس کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ میں اسے چاہتا ہوں، شدید چاہتا ہوں۔ وہ میری محبوب ہی نہیں، میری بیوی بھی ہے۔ مجھ سے جدا ہو گئی ہے اور میں اس کی یادوں کو اپنی زندگی میں سجائے ہوئے ہوں۔ تم یا دنیا کی کوئی اور لڑکی وہ مقام کبھی حاصل نہیں کر سکتی۔ میں پورے خلوص اور دیانت کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنے کا خواہش مند ہوں۔ تمہاری آنکھوں میں جو چمک لہرا رہی ہے وہ میرے لیے بالکل بے معنی ہے۔ ایک اچھے دوست سے یہ سننے کے بعد اپنے آپ کو روک لو، تمہاری منزل میں نہیں کوئی اور ہے۔ میرے خیال میں اس کے بعد مزید تم سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر یہ الفاظ تمہیں برے لگے ہوں
تو اپنے طور پر فیصلہ تم خود کر سکتی ہو، لیکن تم نے اس سے پہلے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا، ضروری نہیں سمجھا تھا، گویا تم مذاق اڑاتے رہے ہو۔ سفینہ غرائی، ہرگز نہیں، میں کبھی اس انداز سے تمہارے سامنے نہیں آیا سفینہ کہ تم اس غلط فہمی کا شکار ہو جاؤ۔ غزال نے سرد اور سنجیدہ لہجے میں کہا، تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ مجھے نہیں جانتے تم، میں ہر وہ چیز فنا کر دیتی ہوں جو میری گرفت میں نہیں آتی، سمجھے؟ ان احمقانہ باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، غزال نے رخ بدلتے ہوئے کہا۔ لیکن سفینہ بھوکی شیرنی کی طرح آگے بڑھی اور اس نے غزال کے رخسار پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ چٹاخ کی زوردار آواز کے ساتھ ہی غزال لڑکھڑا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سفینہ کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں اور اس نے غیظ آلود لہجے میں کہا، سنو غزال، میں نے زندگی میں کبھی اپنی توہین برداشت نہیں کی، تم صرف میرے لیے پیدا ہوئے ہو، کسی اور کا تصور بھی میں تمہیں خاک میں ملا دے گا، یہ میرا عہد ہے، اسے یاد رکھنا۔ غزال کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے دیوانگی کی جھلکیاں نظر آئیں، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھال لیا اور سرد لہجے میں بولا، اس کے جواب میں سفینہ، میں تمہاری یہ شکل ہمیشہ کے لیے اس طرح بگاڑ سکتا ہوں کہ دیکھنے والے عبرت حاصل کریں، لیکن ایک آوارہ مزاج لڑکی کے لیے میں یہ سب کچھ ضروری نہیں سمجھتا۔ میں تمہاری اس مکروہ صورت پر تھوکتا بھی نہیں۔ غزال تیز قدموں سے واپس پلٹ پڑا، لیکن اس نے اس بات کا خیال رکھا تھا کہ سفینہ اس کا تعاقب کرے اور مزید کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کا جواب دے، لیکن سفینہ آگے نہیں بڑھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی غزال کو جاتے دیکھتی رہی، اور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ کر اس کی نگاہوں سے روپوش ہو گیا تو اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور آہستہ سے کہی، غزال، میرا نام سفینہ ہے۔ اس نے دانت بھینچ کر ادھر ادھر دیکھا، تب ہی اسے ایک چٹان کے ساتھ کوئی ٹکا کھڑا نظر آیا اور وہ چونک پڑی۔ غور سے دیکھا تو اس نے گارسان کو پہچان لیا۔ وہ آج کی شناسہ نہ تھیں، اس سفر کا آغاز ہی گارسان کے میت میں ہوا تھا۔ گارسان نے اپنی جگہ سے جنبش کی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا سفینہ کے نزدیک آ گیا، پھر مدھم لہجے میں بولا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے سفینہ، یہ لوگ اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں، کاش تمہارے باپ نے بھی اسے محسوس کیا ہوتا۔ سفینہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم کیا کر رہے ہو مسٹر گارسن؟ تمہارے تحفظ کی خاطر اس طرف نکل آیا تھا اور یہاں یہ منظر دیکھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو بے حد پارسا سمجھتے ہیں، لیکن شاید پروفیسر حشمت بے ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں لگا پایا کہ یہ انتہائی خود غرض اور مطلب پرست لوگ ہیں۔ یہ ہمیں اپنے آپ سے کمتر سمجھتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہی اس کا مظاہرہ کیا ہے، اس مظاہرے کا جو انجام بھگتنا ہوگا انہیں، وہ ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے محتاط کر دے گا۔ جوش جذبات میں سخت الفاظ کہہ لینا دوسرا کام ہے لڑکی، لیکن ایک مختلف چیز کاش میں تمہارے باپ کو بھی یہ سمجھا سکتا، جس نے میرا قدیم دوست ہونے کے باوجود مجھ سے انحراف کیا۔ یہ میں ہی ہوں سفینہ، جو اس ناپاک انسان کو تیرے قدموں میں لا کر ڈال سکتا ہوں۔ کاش میری اہمیت تسلیم کی جاتی، کاش لوئس ڈی پارلو مجھ سے غداری نہ کرتا، تو دیکھتا میں ان لوگوں سے کتنا برتر ہوں۔ بیٹھ جا سفینہ، بیٹھ جا، تیرا باپ مجھ سے منحرف ہو گیا ہے، لیکن آج اس شخص نے تیری توہین کی ہے، نہ جانے کیوں مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ سفینہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تو اطمینان رکھ، تو مجھ سے تعاون کر، دیکھ میں تجھے کیا کر کے دکھاتا ہوں، لیکن تیرا تعاون ضروری ہے۔ ایرا پرخیال نگاہوں سے کرنل فیروز کو دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، ہاں کرنل، اب یہ ضروری ہے، بہت ضروری۔ ساحروں کی زمین سے صدگاتا کب سے آباد ہے، یہ جاننے والوں کی ہڈیوں کی خاک بھی اب اپنا وجود کھو بیٹھی ہوگی۔ اس کی ساری تاریخ پر ساحروں کا راج رہا ہے۔ ان ساحروں نے اپنے دور میں کیا کچھ کیا، وہ ان کی کہانی ہے۔ میں اکال ترپاشا کے دور سے آغاز کرتی ہوں۔ صدگاتا کے باشندے سحر کو اپنی زندگی کی انتہائی اہم ضرورت سمجھتے ہیں۔ یہ جادوگر صدیوں سے ان کے خاندانوں کو منتقل ہوتے رہے ہیں۔
کبھی ان میں سے کوئی نیا علم سیکھ لیتا ہے تو اپنی برتری کے مظاہرے اپنے دشمنوں کی ہلاکت سے کرتا ہے۔ جس کے قدموں میں دشمنوں کی کھوپڑیوں کے انبار زیادہ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ 2 گرمی، 2 سردی اور 2 برساتوں کے بعد چنگارو کے میدانوں میں معززین کی سبھا ہوتی ہے اور کھوپڑیوں کے انبار لگائے جاتے ہیں۔ ان میں بڑوں کا تعین ہوتا ہے اور درجات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اکال ترپاشا نے اپنے طلسم قدے میں کئی پراسرار دنیا کو دیکھا اور اس پر انوکھے انکشافات ہوئے۔ اس نے دیکھا کہ اس انوکھی دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، آپس میں پیار دوستی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ انہوں نے بارش سے بچنے کے لیے پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں، ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے، وہ کھوپڑیوں کے انبار نہیں لگاتے، وہ سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ اکال ترپاشا کو بہت حیرت ہوئی، اپنے طلسم قدے میں اس دنیا کے راز جانتا رہا اور اس کے دماغ پر اس کا سحر طاری ہو گیا۔ وہ سدگاتا کا بڑا ساحر تھا، سدگاتا پر اس کے سحر کی حکمرانی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے دور حکمرانی میں سدگاتا کی آبادیوں کو بھی کیوں نہ وہی سبق دے جو اس نے اس پراسرار دنیا میں دیکھا ہے۔ یہ بات اس کے ذہن پر سوار ہو گئی اور پھر 2 گرمی، 2 سردی اور 2 برساتوں کے بعد جب ساحروں کی سبھا ہوئی تو اس نے یہ نیا منصوبہ سب کے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا، ساحر اپنے سحر کو ایک دوسروں کے خلاف آزمانے کے بجائے، اپنے دشمن کی کھوپڑیوں کے انبار سجانے کے بجائے، اگر ایک دوسرے سے محبت کریں اور مل جل کر زندگی گزارنے کے راستے تلاش کریں تو ان کی یہ دنیا بہت خوبصورت ہو جائے گی۔ اس نے اس پراسرار دنیا کی کہانیاں سبھا میں شریک ہونے والوں کو سنائیں۔ سب اس کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ بڑے ساحروں نے کہا، اکال ترپاشا پاگل ہو گیا ہے اور اس کا دماغ اب درست نہیں رہا، اسے بڑا ساحر نہ سمجھا جائے۔ اور اس سلسلے میں سب سے پیش گفتگو کرنے والا شوماہا ہوترا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اکال ترپاشا کے بعد سب سے بڑا طلسم قدہ شوماہا ہوترا ہی کا تھا۔ وہ معززین میں سب سے بڑا سمجھا جاتا تھا۔ جب وہ سبھا میں شریک ہوتا تو اس نے ایک ایسا حصار بنایا ہوتا جو مکمل طور پر کھوپڑیوں سے تعمیر کیا جاتا۔ اس حصار میں ایک دروازہ بھی ہوتا تھا اور شوماہا ہوترا اس دروازے سے باہر نکلتا تھا۔ بھلا کون تھا جو اس کے حصار کی وسعتوں تک پہنچ پاتا؟ اس نے کہا، اب اکال ترپاشا کو بڑے ساحر کی حیثیت ختم کر دینی چاہیے اور شوماہا ہوترا کو بڑا ساحر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اکال ترپاشا کو یہ بات بہت بری لگی اور اس نے شوماہا ہوترا کو للکار کر کہا کہ اگر وہ بڑا ساحر بننا چاہتا ہے تو اکال ترپاشا کے سامنے آئے تاکہ وہ بتا دے کہ اس کا دماغ درست ہے یا وہ شوماہا ہوترا کا دماغ درست کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ ہمت شوماہا ہوترا کی نہ پڑی، لیکن اکال ترپاشا نے کہا، جو کچھ اس نے کہا اب بڑے ساحر کی حیثیت سے سب کو اس کے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی اور جو اس سے منحرف ہو وہ اس کی قلم نو سے نکل جائے۔ اور سدگاتا کے دوسرے علاقوں کو آباد کرتے ہوئے لوگ صدیوں کی زمین چھوڑنا پسند نہیں کرتے، چنانچہ جو منحرف تھے انہوں نے بھی یہ نہ کیا اور شوماہا ہوترا اپنے طلسم قدے میں قید ہو گیا اور اس نے اس کے گرد جادو کا حصار قائم کر لیا تاکہ اپنے دشمنوں سے محفوظ رہے۔ لیکن وہ ساحر جو اکال ترپاشا سے منحرف تھے اپنے کاموں میں مصروف رہے اور پھر ایک دن اکال ترپاشا نے اپنے طلسم قدے کے سارے قیدی آزاد کر دیے، تمام ساحروں کو سحر سلب کر لیا۔ اس نے ہر ساحر سے اس کی قوت چھین لی اور اسے بے دست و پا کر دیا۔ تب اس نے اپنے منصوبے کے مطابق سب لوگوں کو زندگی گزارنے کا درس دیا اور بتایا کہ کس طرح اب انہیں جینا ہوگا۔ ان کی مخالفتیں زبان کی حد سے بڑھ کر طلسم قدوں پر ہونے والے حملوں تک پہنچ گئیں، لیکن ہر ساحر جو اس کی جانب بڑھا جل کر خاکستر ہو گیا اور باقی پسپا ہو گئے۔ لیکن اکال ترپاشا نے اصلاحات کیں، ان کے نتائج بھی بہت اچھے نکلے اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کی زندگی تو کچھ بہتر ہو رہی ہے۔ سو اکال ترپاشا سے اتفاق کیا جانے لگا
اور یوں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اکال ترپاشا کی کوششیں بار آور ہونے لگیں، اور جو منحرف بھی تھے وہ ان اچھی باتوں کے قائل ہو کر اس کے حلقہ باگوش میں آ گئے، لیکن شوماہا ہوترا اس سے متفق نہیں تھا، اور اس نے اپنے طلسم کدے سے ان منحرفوں کو پکارا جو اب بھی اکال ترپاشا کے مخالف تھے، اور اس نے انہیں تحفظ بھی دیا اپنے سحر کا، اور وہ ملفوف ہو گئے ایک ایسے لباس میں جس سے یہ نہ ظاہر ہو کہ ان کا تعلق منحرفوں سے ہے، اور اس کے بعد ان کے ذریعے شوماہا ہوترا اپنی سازشوں کو آگے بڑھانے لگا۔ اس نے اپنے سحر کو تیز کیا اور نئے نئے منتر ایجاد کرنے لگا تاکہ اکال ترپاشا کو فنا کر گھاٹ اتار دے اور اس کے ہم نواؤں سے ست گاتا کو نجات دلا دے۔ وہ اپنی قدیم روایت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اور اس کا کہنا تھا کہ اکال ترپاشا نے اپنے طلسم کدے میں جس پراسرار دنیا کو دیکھا ہے اس کی روایتیں ساحروں کی دنیا سے کہیں زیادہ بری ہیں۔ ایک دوسرے کے دوست نظر آنے والے در پردہ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں۔ اس پراسرار دنیا کے لوگ اتنے پرسکون نہیں جتنے نظر آتے ہیں۔ ساحر تو صرف اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس دنیا کے لوگ اپنے جیسوں کی فنا کے لیے دن رات سرگردہ ہیں۔ مگر اکال ترپاشا یہ بات تسلیم نہیں کرتا تھا۔ اس کے طلسم کدے میں جو کچھ نظر آتا تھا وہ اس کے لیے بہت دلکش تھا۔ سو ہوا یوں کہ اکال ترپاشا کی قوتیں شوماہا ہوترا پر حاوی ہو گئیں، اور ایک دن شوماہا ہوترا کو طلسمی جال میں گرفتار کر لیا اور زمین کی گہرائیوں میں پہنچا دیا، جہاں اس نے ایک ایسا قید خانہ بنایا تھا جس سے کوئی ساحر زندہ نہ نکل سکے۔ شوماہا ہوترا کو قید کر کے اکال ترپاشا نے ان تمام منحرفوں کو معافی دے دی، جو در حقیقت دل میں اب بھی اس سے کینہ رکھتے تھے، لیکن اپنے رہنما کی قید کے بعد بے بس ہو گئے تھے۔ لیکن شوماہا ہوترا بے بس نہ تھا، اور اس کی خوش قسمتی نے اس کا ساتھ دیا۔ سو یوں ہوا کہ زمین کی گہرائیوں میں موجود قید خانے میں ایک سوراخ بنا۔ اس سوراخ سے ایک کالے ناگ نے باہر جھانکا تو اسے ایک ساحر نظر آیا۔ یہ دوسری بات تھی کہ جب کالا ناگ اپنے شکار کی طرف لپکا تو اس کی زندگی شوما کے ہاتھ آ گئی۔ شوما نے اپنے جسم کو خالی کیا اور سانپ کے بدن میں داخل ہو گیا۔ تب اسی بل سے زمین میں راستے تلاش کرتا ہوا وہ وہاں سے نکل آیا اور ناگوں کی وادی میں پہنچ گیا، کیونکہ اب اس کا جسم ایک ناگ کی شکل میں تھا۔ ناگوں کی وادی میں اسے پناہ ملی اور اس نے ناگوں کو اپنا متی کر لیا، تو ہر طرف کے سانپ اس کے زیر اثر آ گئے، اور اس کی کہانی یوں آگے بڑھی کہ اس نے ایک ایک کر کے اپنے تمام ہرکاروں کو سدگاتا کے چاروں طرف پھیلا دیا اور ناگ ہی کی شکل میں منحرفوں سے رابطے کرنے لگا۔ یوں اس کا ویران طلسم کدا پھر سے آباد ہو گیا، اور یہ بات بہت دیر کے بعد اکال ترپاشا کو معلوم ہوئی، اس وقت جب ہوترا کا طلسم اکال ترپاشا کے طلسم کدے میں چھا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ناگوں کی قوت بھی تھی۔ جب یہ بات اکال ترپاشا کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے طلسم کدے میں ان تمام قوتوں کو جمع کر لیا جو اس کے سحر کے زیر اثر تھے، اور اس نے معلوم کیا کہ اب باہوترا کا دور حکومت آنے والا ہے، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ اکال ترپاشا اس کا مقابلہ کرے۔ لیکن ترپاشا نہیں چاہتا تھا یہ لوگ اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے خود بھی ایک منصوبہ بنایا۔ اس کے بعد کرنل، اس نے مجھ سے شادی کر لی کہ میرا نام ایرا ہے اور میں اس قبیلے کی ایک فرد ہوں۔ یہ سب کچھ اس نے ایک خاص مقصد کے تحت کیا۔ جب مجھے یہ عزت، یہ مقام ملا تو مجھ پر منکشف ہوا۔ اکال ترپاشا نے کہا، میری اور اس کی قربت لمحاتی ہے، بہت جلد اس کے مقاصد تکمیل کے لیے مصروف ہو جانا ہے۔ اکال ترپاشا نے مجھے مستقبل کی کہانی سنائی اور اپنے سحر کے کچھ خاص تحفے مجھے دیے۔ شاید تمہارے لیے یہ بات حیران کن ہو کہ سہاگ کی پہلی رات کے بعد جب صبح کا آغاز ہوا تو اکال ترپاشا کی روح اس کے بدن میں موجود نہیں تھی۔
اس نے اپنے طلسم قدے میں ایک گہری قبر کھدوائی اور اس میں لیٹ گیا، اور میں جس نے اس کی قربت کا ایک لمحہ حاصل کیا تھا اسے زندہ دفن کرنے میں اس کی معاون تھی۔ لیکن یہ سب کچھ ضروری تھا کیونکہ اکال ترپاشا شومہا ہوترا کے سحر کا مقابلہ ایک تازہ سحر سے کرنا چاہتا تھا، اور یہی اس وقت ممکن تھا کیونکہ رفتہ رفتہ اس کی ساحرانہ قوت پورے سدگاتا پر حاوی ہو گئی تھی۔ لیکن یہ بھی ہوا کہ اکال ترپاشا کی کوشش سے وہ سب بیکار ہو گیا۔ سارے عارضی نیند سو گئے جو اس کے ہم نوا تھے۔ سو جانے والوں کے لیے ہر سحر بیکار ہوتا ہے، سو کرنل فیروز وہ اب بھی موت کے شہر میں سو رہے ہیں، اور تم زندہ انسانوں کا وہ قبرستان دیکھو گے تو یقین نہیں کر پاؤ گے۔ بات کی کہانی اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور تمہارے لیے سب کچھ جان لینا بے حد ضروری، کیونکہ جتنا تم جان چکے ہو اس کے بعد تم سدگاتا کے رہنے والوں سے مختلف نہیں ہو۔ اور میں نے یہی کہا تھا تم سے کہ کچھ نہ جاننا جاننے سے بہتر ہوتا ہے، کہ جاننے والے بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ یوں تمہاری زندگی میں اب ایک پراسرار بستی کی کہانی شامل ہو گئی ہے۔ تم اس وقت تک ساحروں کی اس دنیا سے واپس نہیں جا سکتے جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے۔ سو بات کی داستان کا وہ حصہ بھی سنو کہ کہانی جہاں تک پہنچی۔ اکال ترپاشا زیرک تھا، وہ بے شک صدیوں کا سحر جانتا تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کے اجداد سدگاتا میں کیا کرتے رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ دوسرے کیا ہیں، اور کرنل فیروز جاننے کی بات یہی ہوتی ہے۔ اپنی طاقت کا اندازہ سب کو ہی ہوتا ہے، لیکن اصل طاقتور وہ ہوتا ہے جو دوسروں کی صحیح طاقت کا اندازہ لگا لے۔ سو ترپاشا جانتا تھا کہ منحرف ساحروں نے کون سی قوتیں حاصل کی ہیں، اور باہوترا کے طلسم قدے میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ باہوترا انتقام کا سلسلہ شروع کرے گا، اور جو ترپاشا کے علم کی روشنی میں سحر کو خیر بات کہہ چکے ہیں ان کے شکار ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے انہیں سلا دیا کہ جب نیا سحر وجود پائے تو سب ان کے ساتھ ہوں۔ تو تم نے کچھ جانا کرنل؟ ہاں، میں سن رہا ہوں، کرنل گہری سانس لے کر بولا۔ اکال ترپاشا جانتا تھا شومہا ہوترا جب میدان خالی پائے گا تو خود کو عظیم جانے گا، اور پھر وہ اس عظمت کا اظہار کرے گا، اور یہی خوبی ہوتی ہے طاقت کا صحیح استعمال کرنے والے کی، ورنہ جنگل کے جانور انسان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ اڑنگا بھینسا سر کی ٹکر سے درخت اکھاڑ دیتا ہے مگر اس کے سینگ ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان لوہے کے ایک معمولی ٹکڑے سے درخت کی جڑ سے کھود کر پھینک دیتا ہے۔ طاقت یکساں ہے لیکن عقل برتر اعلیٰ۔ اور جب شومہا ہوترا نے مقابل پسپا دیکھے تو غرور میں نہا گیا۔ اس نے کہا، سدگاتا کے ساحروں، اکال ترپاشا نے میری برتری تسلیم کی، خود کو فنا کر لیا، اور فنا ہونے والوں سے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس نے جھگڑا مجھ سے نہیں، صدیوں کے سحر سے کیا تھا، اور ساحروں کی یہ سرزمین اپنی روایات کی خود محافظ ہے۔ یوں ترپاشا کے سحر قدے کو توڑ کر سدگاتا کی روایتوں کو آزاد کرتا ہوں۔ ہاں، فیصلہ کرو ترپاشا کی بیوی ایرا کا، اس کی زندگی نامناسب ہے، وہ دوہرا وجود رکھتی ہے۔ جنکانا نے کہا۔ بوڑھی جنکانا، تو نے کیا کہا؟ باہوترا پریشانی سے بولا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ ایک بچے کو جنم دے گی، اور تو جانتا ہے جو پہلا دانہ گندم نہ کھائے اس پر سحر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر سحر توڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ ہاں، میں جانتا ہوں، تو زیرک ہے۔ سو زیرک باہوترا یوں کیا کہ مجھے زندان میں ڈال دیا، اور جب میں ایک بچی کی ماں بنی تو اکال ترپاشا کے منصوبے کے مطابق میں نے موت اپنا لی۔ نوزائیدہ کو مجھ سے جدا نہ کیا گیا۔ باہوترا نے ساحروں سے مشورہ کیا۔ مشورہ اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا جو ترپاشا کے ذہن میں پہلے سے تھا۔ میری لاش کو اہتمام کے ساتھ سجا کر سدگاتا سے باہر جانے والی ندی میں بہا دیا گیا، اور یوں میں اپنی بچی کے ساتھ سدگاتا سے نکل گئی۔ گویا تم زندہ تھیں، ہے نا؟ کرنل نے پوچھا۔ انہی کی مانند جو آج بھی سدگاتا کے زندہ قبرستان میں سو رہے ہیں۔ آہ، تم
تم وہی ہو۔ مجھے بار بار شبہ ہوتا تھا کہ تم قندیل کی ماں ہو۔ گویا یہ کہانی یہ اس لاش کی کہانی ہے جو راج دیو اور راؤ سکندر کو ندی میں بہتی ملی تھی۔ ایرا مسکرانے لگی۔ کرنل کے بدن پر تشنج طاری تھا۔ وہ سوچ رہا تھا جو کچھ اس نے معلوم کیا ہے وہی تو اس کے ساتھیوں کی طلب تھی، مگر وہ کہاں تھے؟ کاش میں کہانی انہیں سنا سکوں۔ نہیں کرنل، ابھی کہاں۔ تم نے اتنی سی کہانی کو مکمل جان لیا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کہانی کی ابتدا ہے یہ، اصل کہانی کا ایک کردار تو تم خود بنو گے۔ اتنی سی کہانی اگر تمہیں معلوم ہو گئی تو وہ کیا سمجھ پائیں گے؟ ابھی اس کے بہت سے پہلو تشنا ہیں۔ کیا تم اکال ترپاشا کا منصوبہ جانتے ہو؟ منصوبہ؟ ہاں۔ تم نے یہ نہیں سوچا ترپاشا کیا چاہتا تھا، اس کاوش سے اسے کیا حاصل ہوگا؟ اس نے زندگی کے بے شمار سال کیوں تیاگ دیے؟ یہ تو اس کہانی کا آغاز ہے کرنل، اور اب اس سے آگے بڑھو تاکہ تمہیں اصل کہانی معلوم ہو سکے۔ ایرا کی پراسرار مسکراہٹ لرزہ دینے والی تھی۔